السلام علیکم۔ زہرا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بیلجیم کے ایک قدیم شہر کے گھنے جنگل کے کنارے کھڑی تھی۔ شام کا وقت تھا اور دھند چھا رہا تھا۔ ہوا میں سردی اور خاموشی تھی جو غیر معمولی طور پر بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ زہرا اپنے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے اس ٹوٹے پھوٹے راستے پر چل رہی تھی جو شہر کے مضافاتی علاقے کی طرف جاتا تھا۔ اسے آج یونیورسٹی سے واپس آتے ہوئے زیادہ وقت ہو گیا تھا کیونکہ وہ ایک پرانے کتب خانے میں ریسرچ کرنے چلی گئی تھی۔ اس نے اپنی کلاس کے لیے ایک نایاب کتاب تلاش کرنی تھی اور کتاب ملنے کی خوشی میں وہ وقت کا اندازہ نہ لگا سکی۔ اب جب سورج ڈوب چکا تھا وہ اکیلی اس سنسان سڑک پر چل رہی تھی۔ راستے میں چھوٹے چھوٹے مکان تھے جن کی کھڑکیاں بند تھیں جیسے اندر کوئی نہ ہو۔ اچانک دور سے ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز آئی۔ زہرا نے گردن گھما کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے خود کو یقین دلایا یہ شاید درختوں سے ہوا گزرنے کی آواز ہو، مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھی آواز تیز ہونے لگی، قدموں کی چاپ جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ زہرا کے قدم تھم گئے اور اس کا دل مزید زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی یہ بس اس کا وہم ہو۔ اسی لمحے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز آئی جس سے کوئی قریب آ رہا ہو۔ زہرا نے مڑ کر دیکھا تو دھند میں ایک دھندلا سا سایہ حرکت کرتا دکھائی دیا۔ وہ خوف زدہ ہو کر تیز تیز چلنے لگی۔ سڑک اندھیرے میں ڈوب رہی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس ویران علاقے میں تنہا ہے۔ جیسے ہی سایہ اس کے قریب آیا زہرا کی سانس رکنے لگی۔ اچانک وہ سایہ تیزی سے زہرا کی طرف بڑھا۔ زہرا کا دل حلق میں آ گیا اور اس نے بھاگنا شروع کر دیا، مگر زمین پر اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر گر پڑی۔ آنکھیں بند کیے وہ خوف سے کانپنے لگی۔ سایہ اب اس کے بالکل قریب تھا۔ زہرا کی ہمت جواب دے گئی تھی، لیکن اچانک سایہ رکا اور ایک مدھم اور نرم آواز سنائی دی، کیا تم ٹھیک ہو؟ زہرا نے آنکھیں کھولی تو دیکھا وہ ایک بوڑھی عورت تھی جس کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ تھی۔ مجھے لگا تمہیں مدد کی ضرورت ہے، عورت نے کہا۔ زہرا حیران رہ گئی۔ وہ جو سایہ اسے خوف زدہ کر رہا تھا دراصل ایک بزرگ خاتون تھی جو اسے شہر کے قریب ایک محفوظ راستے کی طرف لے جا رہی تھی۔ زہرا نے اپنی سانسیں بحال کی اور شکر گزاری کے ساتھ اس عورت کا ہاتھ تھاما۔ جیسے ہی وہ دونوں آگے بڑھی، زہرا نے محسوس کیا کہ خوف کا وہ بوجھ ختم ہو چکا ہے۔ اس نے سیکھا کہ بعض اوقات خوف صرف ہمارے دماغ میں ہوتا ہے اور جو چیز ہمیں خوف زدہ کرتی ہے وہی ہماری رہنمائی بھی کر سکتی ہے۔ بوڑھی عورت زہرا کو شہر کے قریب چھوڑ کر مسکراتی ہوئی واپس چلی گئی۔ زہرا نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں اب ستارے چمک رہے تھے اور دل ہی دل میں سوچا کہ زندگی میں ہر